بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ اسماء و صفات سے متعلق اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام الواحد اور الاحد، ان سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کے جو دونوں نام ہیں ہم بکثرت سنتے ہیں، اور ہمارے مسلم معاشرے میں عبد الاحد، عبد الواحد، مطلب جتنے لوگ یعنی یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ اس درس کو سن رہے ہیں، سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی، محلے میں، مسجد میں، دوست و احباب میں عبد الاحد، عبد الواحد تو ہوں گے ہی۔ اس قدر عام نام ہے، اور بنیادی طور پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلق ہے۔ بس میں نے بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الاحد، اس کو الگ سے ذکر کریں، الواحد کو الگ سے ذکر کریں، اس کی بجائے میں نے دونوں نام ایک ساتھ اس لیے لیے ہیں درس کے طور پر، یہ شعور اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ دونوں میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ اگر ہم اس کو الگ الگ پیش کرتے تو پھر وہ شعور دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ساتھ رکھنے کی وجہ سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ دونوں نام جو بنیادی طور پر حروف ایک ہیں، واو، ہا اور دال، اس کے بنیادی حروف ہیں، لیکن الاحد اور الواحد میں یعنی لطیف سا فرق ہے، بالکل باریک سا فرق ہے۔ اس کی جو بنیادی حروف ہیں عربی زبان میں واو، ہا اور دال۔ الاحد، یہ جو شروع میں حمزہ ہے نا، احد میں حمزہ، قل هو اللہ احد میں حمزہ، وہ واو سے بدلا ہوا ہے، وہ حمزہ فرع ہے، واو اصل ہے۔ واو، ہا اور دال یہ بنیادی حروف ہیں اس کی جو معانی ہیں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الاحد، اور ایک نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الواحد۔ جب ان دونوں سے متعلق جو آیات کریمہ ہیں، آیات ہیں قرآن مجید میں، وہ سنیں گے تو آپ اچھی طرح فرق معلوم کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر اہل عرب کے ہاں، اہل اللغہ ہم جن کو کہتے ہیں، عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، تو ان کے ہاں الاحد اور الواحد میں استعمال کے طور پر جو فرق ہے، یعنی اہل عرب سے مراد صرف یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب گلی کوچے کے لوگ، قرآن مجید قریشی زبان میں نازل ہوا نا، بلسان عربی مبین، تو خود قرآن نے اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے کہ عام بول چال میں لوگ الواحد اور الاحد میں کیسے فرق کرتے ہیں، قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الاحد اور الواحد میں بنیادی طور پر بھی یہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، الاحد قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا نام ایک ہی جگہ پر ہے، سورۃ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم یکن لہ کفوا احد وہ اللہ رب العالمین کے نام کے طور پر نہیں، لیکن جو پہلی آیت کریمہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ احد، یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر جو ہے مذکور ہے۔ احادیث میں ہے الاحد الصمد، حدیث انس سنن ترمذی کی میں نے بارہا پیش کی ہے اس حدیث مبارکہ کو، جب اللہ رب العالمین کا ایک نام اللہ اسم جلالہ، جب اس سے متعلق ہمارا درس تھا تو اس میں بھی میں نے پیش کیا تھا اس حدیث مبارکہ کو، اور اس سے پہلے بھی متعدد صفات سے متعلق اللہ رب العالمین کے اس نام کو میں نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہوں، جس میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک انی اشہد اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد۔ تو الاحد یہ حدیث مبارکہ بھی سے بھی ثابت ہے، کئی احادیث میں ہے الاحد، لیکن الواحد قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، ایک دو مقام پر نہیں، تقریباً 20 مقامات سے زائد اللہ رب العالمین کا یہ نام الواحد مذکور ہے، جبکہ الاحد ایک ہی مرتبہ۔ پہلے آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر فرق خود بخود واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اب اس آیت کریمہ میں دیکھو آپ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور یہاں پر دیکھیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ الاحد جب کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ تعارف کہ لا نظیر لہ، اللہ کی کوئی نظیر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں، اپنی قیومیت میں اللہ رب العالمین بطور سمیع احد ہے، اس جیسا کوئی سمیع نہیں. اللہ رب العالمین قیوم ہے، اس کی قیومیت میں وہ احد ہے، کوئی اس جیسی چیز نہیں. اللہ رب العالمین حکیم ہے، کوئی حکیم اس جیسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو الحیات کا معنی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے الحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سارے ناموں میں، اپنے سارے صفات میں، اپنے سارے افعال میں وہ ایکٹا ہے، وہ لا نظیر لہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. یہ احد کا معنی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے یعنی اس کی بطور معبود کے اس کی جتنی صفات ہیں، مطلب اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. مطلب صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان صفات سے متصف ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ احد کا معنی ہے. الواحد کا معنی کیا ہے کہ ان ساری صفات میں جو اللہ رب العالمین کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین واحد ہے، وہ اکیلی ذات ہے، وہ ایسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. نقطہ واضح ہوا؟ مزید بتاتا ہوں انشاءاللہ. الاحد میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں ایکٹا ہے، منفرد ہے، اس جیسی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ہم جیسے کسی چیز سے متعلق کہتے ہیں نا، پورے خاندان میں اکیلا فرد ہے جو ان اوصاف سے متصف ہے ہی نہیں کوئی اور. لیکن وہ فرد اکیلا ہے کیا؟ افراد تو بہت ہیں، لیکن ان صفات سے متصف وہ ایک ہی شخص ہے. تو احد میں وہ معنی آتا ہے، جبکہ وہ ایک اکیلا شخص نہیں ہے نا، اور بھی تو اشخاص ہیں نا. الواحد میں اس کی نفی ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے اور تو کوئی دوسرا نہیں ہے اس میں. الاحد میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان اوصاف سے متصف بس صرف اللہ ہے. اور الواحد میں یہ معنی آتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی اکیلی ہے اور دیگر ایسی کوئی معبود نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ الہ کا معنی ہی ایک معبود. کتاب کہتے کیا معنی کتاب کے؟ ایک کتاب. الہ کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی معبود. لیکن اس میں تاکیدی معنی پیدا کر دیا گیا کہ الہ واحد، تاکیدی طور پر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نصارہ سے کہا سورۃ النساء کے اواخر میں لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. لا تقولوا ثلاثہ، یعنی اللہ رب العالمین تین میں سے ایک ہے ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا، عدد کہہ کر کے نفی کی گئی ہے. واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اثنین والی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اتنی صفائی کے ساتھ اتنے واضح انداز میں توحید کو بیان کیا. سورۃ النحل میں دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین. یہ آیت کریمہ ہے. لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. یعنی الہین اثنین، یہ دو عدد لا کر کے، دو والی عدد لا کر کے بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین واحد ہے اور ان صفات میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ نہیں ہے، کیوں؟ وہ احد ہے. متوجہ ہو گئی؟ دیکھو ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا. یعنی آیت آگے بتاتا ہوں. ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف کے اواخر میں قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی کہا کہ انما الہکم الہ واحد.
تو الہ کے ساتھ واحد لا کر کے پھر اثنین کی عدد بیان کر کے کہ دو نہیں ہے معبود، پھر کہا کہ لا تقولوا ثلاثہ، تو پھر آگے کی عدد کا چھوڑیے. اگر صرف لا تقولوا ثلاثہ والی بات ہوتی تو ایک کے بعد دو بھی نمبر آتا ہے، کیونکہ احد کے بعد دو نمبر نہیں آتے. احد اثنین ایسا نہیں آتا، واحد اثنین ایسے آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، الہین اثنین، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد. اس طرح کی قرآن مجید میں بہت 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 آیات ہیں. میں نے کہا کہ جیسے 20 عدد سے بڑھ کر کے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے الواحد کا جب ذکر فرمایا تو عموماً اس کے ساتھ القہار کا ذکر فرمایا، القہار کا، اور بہت مناسبت ہے اس میں. احد تو ایک ہی مقام پر اور ایک ہی جگہ ہے، سورۃ الاخلاص میں، سورۃ التوحید. اور گویا کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات، اس کے افعال میں وہ بے نظیر ہے، وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین بحیثیت معبود ایک ہی معبود ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ الواحد میں وہ معنی آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے الواحد جب بھی ذکر کیا القہار کے ساتھ. مثال کے طور پر دیکھو، ایک آیت کریمہ بتاتا ہوں میں آپ کو. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یا صاحبی السجن، اب غور کیجیے آیت کریمہ پر، یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کہا کہ تمہارے جو متعدد معبود ہیں وہ بہتر ہے کہ اللہ بہتر ہے. غور کیجیے، آپ بہت غور کیجیے. ارباب رب کی جمع ارباب، جس کو تم نے معبود بنا لیے نا. ارباب متفرقون یعنی بارش کے لیے، رات اور دن کے لیے، پیسوں کے لیے، صحت کے لیے، سفر کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے الگ الگ معبود ہے تمہارے. ارباب متفرقون خیر، خیر یعنی اخیر، کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ام اللہ یعنی ام اللہ، یا اللہ بہتر ہے. اب اللہ کی جو دو صفات بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، کون سے؟ انبیاء علیہ السلام سے متعلق انبیاء کو بہت تعارف رہتا ہے. میں نے یعنی آڈیو شاید ریکارڈنگ ہوا تھا درس، وہ میں نے درس دیا تھا تقریباً 2-3 ماہ پہلے حیدرآباد میں، کہ انبیاء علیہ السلام کی عام بول چال میں، ان کی دعوت و تبلیغ میں، ان کی گفتگو میں اللہ کے جب نام درمیان میں آتے ہیں تو ان ناموں کا ان کی باتوں سے کتنا تعلق ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی بھی نام بولتے تھے نا، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، سبھی باتوں کے لیے اللہ الرحمن الغفور، 3-4 نام. جبکہ انبیاء علیہ السلام کون سی گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو کس محور پر ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ اس حساب سے رب العالمین کا نام کا انتخاب. سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں مخلوق میں. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہنے، دیکھیے، ارباب متفرقون، تمہارے جو متعدد معبود ہیں وہ بہتر ہیں کہ ام اللہ، یا اللہ بہتر ہے. اور اللہ کون ہے؟ کہا کہ الواحد. متفرقون ہے نا، متفرقون، متفرقون کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ واحد ہے. اللہ اکبر، متعدد معبود ہے نا، جبکہ اللہ کے بارے میں یہ تعارف دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ متعدد میں سے ایک نہیں ہے، کئی معبودوں میں سے ایک نہیں، بلکہ الواحد ہے وہ، یعنی ثانی نہیں ہے اس کا کوئی. اور تم اتنے معبود کیوں بنا کے رکھے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے تصورات میں یہ بات ہے کہ ایک ہی معبود سارے کام نہیں کر سکتا، اسی لیے تو اتنے سارے معبود ہیں. تو اتنے ساروں کے مقابل میں اللہ کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ ام اللہ الواحد. اور تم اسی لیے اتنے معبود بنائے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب ایک معبود سارے کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. الواحد ہے تو وہ کمزور ہے، کہا کہ القہار. اللہ اکبر، یعنی وہ القاہر فوق عبادی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سارے مخلوق سے اوپر ہے رب العالمین، اور ہر طرح کے فیصلے کر رہا ہے رب العالمین. یدبر الامر، عرش پر مستوی ہے اور پل پل سب کے حق میں فیصلے فرما رہا ہے. یعنی وہ اکیلا ہے تو کیا کمزور ہے، اس کو وزیر کی ضرورت ہے، معاون کی ضرورت ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، یا تھک جاتا ہے رب العالمین، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یعنی کسی کی سیکورٹی کی ضرورت ہے. کہا کہ الواحد ہے تو ایسی بات نہیں ہے. ارباب متفرقون، متفرقون جو متعدد ہیں اس کی نفی کرنے کے لیے مقابل میں اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ واحد ہے.
اور تم ایک معبود تمہارا کچھ کام نہیں کر سکتا، یہ تمہارے تصور ہے، جبکہ وہ ایک بھی کچھ کام نہیں کرتا. لیکن تمہارے تصورات میں کیا ہے کہ ایک معبود سارے کام نہیں کر سکتا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ القہار بھی ہے. اللہ اکبر. تعارف دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی الواحد ہے، صرف واحد نہیں، میں الف لام کے ساتھ بتا رہا ہوں، الواحد ہے وہ القہار کے ساتھ ہی ہے. تو یہ فرق اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الواحد اور الاحد میں جو فرق ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک تو میں نے بنیادی بات کہہ دیا میں نے آپ سے کہ الاحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے نظیر، اور الواحد مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین معبود حق ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، یہ معنی اس کا. اور جو ایک ہے وہ بے نظیر ہے، اس کی صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اب دیکھیے میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو قرآن آیات کے ذریعے سے. عربی زبان میں الواحد اور الاحد میں جو فرق ہے اہل اللغہ نے متعدد فرق بتائے ہیں. میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں فرق کرنے کے لیے. ایک فرق میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عربی زبان میں الواحد جو ہے یہ عدد کا آغاز ہے. کس کا آغاز ہے؟ عدد کا. یعنی ایک بولیں گے تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ 2. ایکتا جب ہم بولتے ہیں تب بھی 2 بولیں گے. جب ہم ایک کہتے ہیں تو ہم 2 کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اکیلا یا ایکتا منفرد تو پھر 2 کہتے ہیں. نمبر 2 عدد کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، عدد کے اعتبار سے. نمبر 1 تو پھر نمبر 2. ایسا تو نہیں کہتے نا کہ وہ منفرد ہے اور وہ نمبر 2، ایسا تو کوئی نہیں کہتے نا عدد بتاتے ہوئے. تو الواحد عربی زبان میں عدد بتانے کے لیے آتا ہے. مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. ایک کھانے پر، یعنی دوسرا بھی کھانا ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھی بھی قسم ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی شکل، ایک ہی صورت، ایک ہی قسم پر ہم قانے نہیں ہیں، صبر کرنے والے نہیں ہیں. لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. واحد کا معنی سمجھ گیا آپ؟ یعنی اس سے الثانی الثالث الرابع الخامس یہی عدد آگے بڑھتی جائے گی. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا یوسف علیہ السلام کے جب وہ کھو گئے تھے نا، مطلب تاریخ اعتبار سے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، پھر وہ عزیز مصر نے آپ کو لیا، پھر عزیز مصر بن گیا، حاکم مصر بن گیا. تو جب اناج لینے کا معاملہ آیا، 7 سال قحط سالی تھی اور بارشیں ہوئی، آپ نے جو ہے اناج کو اسٹاک کیا، سبحان اللہ. اس کے بعد 7 سال لوگ لینے کے لیے آئے نا. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کے بچوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک دروازے سے نہیں جانا، سب تم ایک دروازے سے جاؤ، دوسرا بھائی دوسرے دروازے سے جائے، تیسرا بھائی تیسرے دروازے سے جائے. تو من باب واحد کیا مطلب ہے؟ جب باب واحد بولیں گے تو پھر بابان 2 دروازے، تب بھی مانا آئے گا. ثلاثۃ ابواب 3 دروازے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واحد جب کہتے ہیں تو یہ عدد کا آغاز ہے، اس کے بعد 2 اور 3 اور 4 آتے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں قرآن مجید سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الرعد کے آغاز میں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. زمین کے جو حصے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں. زمین کا کچھ حصہ بہت عمدہ رہتا ہے، بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے، زمین کے کچھ حصے اچھے نہیں ہوتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھجور کی، انگور کی بیلیں، ان سب کے جو درخت ہیں، کہا کہ سنوان وغیر سنوان. کچھ درخت کے تنے بہت ہوتے ہیں، بہت، اور کچھ درخت کا ایک ہی تنا ہوتا ہے، سنوان وغیر سنوان. لیکن یسقا بماء واحد، سب کیا ہے؟ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. یعنی پانی ایک ہے لیکن سب کو سب جو ہے الگ الگ چیزیں نکلتی ہیں اس سے. تو بماء واحد یہ سب آیتیں میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ جب واحد کا لفظ آتا ہے تو اس کے بعد اثنین کا لفظ آتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. متوجہ ہوگی اچھے انداز میں. جبکہ احد ایسا نہیں آتا، احد کے بعد اثنین ثلاثہ اربع ایسا نہیں آتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام پر ہے قل هو اللہ احد. ایسا نہیں کہا جاتا کہ احد اثنین ثلاثہ. عدد کا جو آغاز ہوتا ہے وہ واحد سے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہے دونوں میں. ایک دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ واحد یہ ایک ایسا عدد ہے، آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ بطور صفت کے
لا سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں رجل واحد، جیسے ہم کہتے ہیں جوال واحد، ایک موبائل، قلم واحد، کتاب واحد، مسجد واحد، الہ واحد. لیکن احد کے ساتھ ایسا نہیں کہہ سکتے، رجل احد، مسجد احد. یہ عربی اسلوبی کے خلاف ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس صفت کو اللہ نے اپنے لیے ہی خاص کیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. قل هو اللہ، اللہ احد، اللہ واحد بھی، اللہ احد بھی. لیکن رجل احد، مسجد احد نہیں کہہ سکتے. عربی اسلوبی نہیں ہے اسے. یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے اور بہت تاثیر ہے اس میں. ایک تیسری چیز وہ یہ ہے، عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں نا واحد، کسی چیز کی جب نفی کرتے ہیں نا، نفی کہ بھئی کوئی نہیں ہے، تو واحد کے مقابلے میں احد میں زیادہ نفی ہوتی ہے. جیسے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ سب قواعد ہیں، تھوڑا سا خشک موضوع ہے، لیکن دلچسپی لیں تو پھر سمجھ میں آ گیا. اور خاص کر دلچسپی لینے کے لیے کیوں؟ گرامر نہیں بتانا ہے نا ہم کو. گرامر پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے نہیں نا، ہم جمع ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے. تو پھر چونکہ اللہ کے سارے نام عربی زبان میں ہیں، شریعت عربی زبان میں ہے، تو عربی اسلوب سے واقف ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے تیسرا فرق بتایا میں نے کہ واحد میں جو نفی ہوتی ہے اس سے زیادہ نفی احد میں ہوتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ کافی لوگ بیٹھے ہیں. ایک شخص دروازہ کھولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ما فی الغرفۃ واحد. یہ غرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ غرفہ ہے. غرفہ کس کو بولتے ہیں معلوم عربی زبان میں؟ نہیں، صرف روم کو نہیں کہتے، بالا خانے کو. یہ فرسٹ فلور ہے نا، اسی کو غرفتن کہتے ہیں. اگر یہ نیچے گراؤنڈ فلور ہوتا تو اس کو حجرتن کہتے. حجرتن نیچے جو کمرے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، غرفتن بالا خانوں کو کہتے ہیں. جی، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ما فی الغرفۃ واحد، کمرے میں ایک آدمی نہیں ہے، کیا مطلب اس کا؟ دو کی بھی نفی ہو گئی کیا؟ اس نے آ کے یہ کہا کہ بھائی ایک ہی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں دیکھ کے آؤ، کہا کہ ایک آدمی نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں. تین کی نفی نہیں ہے، تین سے زیادہ کی بھی نفی نہیں ہے، بس ایک کی نفی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ما فی الغرفۃ احد، کیا مطلب اس کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. واحد اور احد یہ فرق ہے. تو واحد جب کہتے ہیں تو اس میں اثنین کا معنی آ سکتا ہے، الثانی، الثالث، الرابع. اسی لیے اللہ نے کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہکم الہ واحد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، دو نہیں ہے. اسی لیے رب العالمین نے کہا. اور احد بے نظیر کو کہتے ہیں، جس کی کوئی مثیل نہیں ہے. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ فرق واضح ہو چکا الحمدللہ، ایک بات زائد یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ الاحد جب کہتے ہیں تو الواحد اس کے اندر آ ہی جاتا ہے، جبکہ عکس نہیں. واحد ہونا الگ ہے، احد ہونا الگ ہے. احد جو ہوگا وہ واحد بھی ہوگا، جو واحد ہوگا وہ احد ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن رب العالمین دونوں ہیں. میں عام بات کہہ رہا ہوں. اور آخری ایک بات، کسی کو ایک طرح سے بے چینی نہ ہو قرآن پڑھتے وقت، کہ جو میں نے کہا کہ احد جو عدد کا حصہ ہے، عدد کا، یہ خاص کر جب عدد بن کر آتا ہے، کسی کی صفت نہیں، عدد بن کر آتا ہے تو یہ بھی نمبر میں شمار ہوتا ہے، احد بھی واحد کی طرح. جسے ہم کہتے ہیں احد عشر کوكبا، یا احد منکم، احدہما، ان میں سے ایک. اور یوم الاحد کہا جاتا ہے اتوار کے دن کو. اس کے بعد یوم الاثنین ہے. تو جب اسماء عدد میں یہ استعمال ہوتا ہے تو پھر عدد میں شمار ہوتا ہے، صفات کے اعتبار سے نہیں. خیر، یہ چیزیں کیا ہیں کہ بنیادی طور پر شریعت کو سمجھنے کے لیے متعدد علوم کی ضرورت ہے. اس میں عربی زبان بھی بنیادی رول ادا کرتی ہے، عربی زبان بھی. تو چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں، میں نے اس لیے بھی بتا دی ہیں کہ درس کا 10واں حصہ کسی کو سمجھ میں آئے گا، 20واں حصہ کسی کو سمجھ میں آئے گا، کل حصہ کسی کو سمجھ میں آئے گا. دھیرے دھیرے سمجھیں گے تو پورا حصہ بھی کسی کو سمجھ میں آئے گا. لیکن میں نے ساری باتیں رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ساری نشستوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.